آج ہم بیٹیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے البنات رحمہ، کہ بیٹیاں رحمت ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایسے ہوتا تھا کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ انسان شرم کے مارے اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا تھا، جیسے کہ اس کے گھر میں کوئی بری چیز آ گئی ہے۔ حالانکہ میرے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹیاں دوں، اور جسے چاہوں بیٹے اور بیٹیاں دوں، اور جسے چاہوں میں کچھ بھی نہ دوں۔ پیارے بھائیوں، بات ہے قرآن مجید میں بھی ہے کہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ جب ان کو بیٹیاں دی جاتی تو یہ اپنے چہرے چھپاتے پھرتے۔ تو میرے پیارے بھائی، میرے اور آپ سب کے آقا و ملجا و ماوا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب تشریف لے کے آئے تو زمانے سے ظلمت چھٹ گئی۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، اللہ کے فضل سے اللہ کا نور آ گیا، اللہ کے محبوب آ گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں سے پیار کیا۔ بیٹیوں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا بیٹیاں رحمت ہیں۔ میرے پیارے بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پاک شہزادی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو فرماتے، اے میری بیٹی، میرے والدین تجھ پہ فدا ہوں۔ کائنات پوری یہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، ہمارے والدین آپ پہ فدا ہوں، لیکن خدا کی قسم دیکھو تو صحیح، میرے آقا اپنی پیاری شہزادی کو فرما رہے ہیں، اے میری بیٹی، میرے ماں باپ تجھ پہ فدا ہوں۔ یہ تو میرے نبی کی پیاری شہزادی کی بات ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، ایک وقت آیا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسیر لائے گئے، یعنی قیدی لائے گئے۔ ان میں ایک بیٹی جو حاتم تائی کی بیٹی تھی وہ بھی آئی، قیدیوں میں تھی لیکن سر پہ دوپٹہ نہ تھا۔ آؤ سنو میرے پیارے بھائیوں، اور اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑو، اپنی غیرت کو جگاؤ کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، کس کریم کی امت ہیں۔ ہم اس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں جس نے کفار پہ بھی اپنی رحمتیں فرمائیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، جب وہ بیٹی آئی حاتم تائی کی تو اس وقت وہ بیٹی جو تھی وہ مسلمان نہ تھی، وہ اپنے جس بھی ریلیجن میں، جس بھی دین میں تھی، لیکن میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں جب پیش کی گئی تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صلبین مبارک سے اپنی چادر مبارک کو اتارا۔ چادر یمانی میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ چادر ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر اتاری اور اس بیٹی کے سر پہ دے دی، اس کا سر ڈھانپ دیا۔ اب میرے پیارے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا وہ ہیں بے کسوں کے سہارا ہیں، بے بسوں کے سہارا ہیں، بیچاروں کے چارہ ہیں۔ میرے پیارے بھائی، جب بیٹی کا سر ڈھانپا تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کافر کی بیٹی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یہ تو قیدی ہے۔ آؤ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نور کے موتی عطا فرمائے وہ سننے اور دل میں بسانے والے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، یہ بیٹی کافر کی ہے یا کسی کی بھی ہے تو بیٹی، میں نے تو بیٹی سے پیار کیا ہے، بیٹی کو عظمت دی ہے، بیٹی کو عزت دی ہے کہ کسی کی بیٹی کا سر ننگا نہ ہو۔ تو آؤ، آج جو میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں اس معاشرے میں رہتی ہوئی خود بخود اپنے سر سے دوپٹے اتار دیتی ہیں، اپنے سر کو ننگا کر کے اپنے دوپٹے گلے میں ڈھال کے بازاروں میں پھرتی ہیں، پھر سمجھتی ہیں ہم بہت فیشن ایبل ہیں۔ ارے میری پیاری بہن، تیری عقل کو کیا ہو گیا؟ تیری شرم کہاں چلی گئی؟ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں کہ عورت
مسجد کی بجائے گھر میں اور گھر کی بجائے اپنے گھر کے کسی کمرے اور کمرے کے سینٹر کی بجائے کمرے کے کسی کونے میں نماز پڑھے تو رب کریم کو اس کی وہ نماز مسجد سے بھی زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس میں پردہ ہے، اس میں حیا ہے۔ میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، آج حیا کا دامن تھام لے، مصطفیٰ جان رحمت کے پیار میں حضور کی سنت کو اپنا لے، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی سنت کو اپنا لے کہ تو معاشرے میں جب چلے تو لوگ کہیں فلاں کی بیٹی جا رہی ہے، فلاں کی شہزادی جا رہی ہے۔ ارے جب تیرے سر پہ دوپٹہ نہ ہوگا تو میری بہن تیرا حال وہی ہوگا جیسے یہ کیلا بنانا جسے انگلش میں کہتے ہیں، جب تک اس کے اوپر اس کا چھلکا ہوتا ہے تو میری بہن یہ بہت اچھا لگتا ہے، جب اس سے چھلکا اتار دیں تو اس کے اوپر مکھیاں جو ہیں وہ بن بناتی ہیں۔ میری پیاری بہن آج اپنے آپ کو چادر میں ڈھانپ لے، برقعے میں ڈھانپ لے، کیونکہ جب تو پردہ دار ہوگی تو ہر انسان کی آنکھ حیا سے جھک جائے گی کہ یہ خاتون اچھے کردار کی مالک ہے۔ جب تیرے سر سے دوپٹہ اترا ہوگا، تیرے ہونٹوں پہ مختلف قسم کی جو میک اپ کے آثار نظر آتے ہوں گے تو میری پیاری بہن، ہر خاص و عام جو انسان معاشرے میں رہتے ہیں، جو اسی کے تانک میں ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی نہ کسی کی بہن بیٹی کی طرف دیکھنا ہے، میری بہن تو کھلے عام دعوت دے رہی ہے کہ وہ تجھے دیکھتے رہے اور اپنی آنکھوں سے بے حیائی کے مناظر اپنے دل کی طرف لے جائیں، خود بھی وہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں اور میری بہن تو سبب بن رہی ہے۔ اس لیے اب وقت ہے توبہ کر اور جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی غلام بن۔